अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन सिटीज़न मीडिया के साथ मैं हूं अरशद अज़ीज़ मलिक। आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में माइंस एंड मिनरल बिल के हवाले से 2025 का जो बिल जमा हुआ असेंबली के अंदर, उस पर एक हंगामा बरपा है। सूबे के अंदर पहले तो तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात थे, जो इनके पर्सनल ग्रेजेस थे, वो इस बिल के नतीजे में निकले। उसके बाद दीगर सियासी जमातों ने भी इसमें जंप लगाई और वो भी मैदान में आ गए। ANP, JUI, कौमी वतन पार्टी तमाम के तमाम जो हैं अब इस बिल के मुखालफत में सामने आ गए हैं। अब इस बिल में है क्या और वजह क्या है, तो पहले तो ये मैं बताऊं आपको कि जब ये बिल जमा हुआ पिछले हफ्ते, तो जैसी बिल जमा होता है तो सबसे पहले शकील ख़ान साहब खड़े होते हैं। शकील ख़ान साहब साबिक सूबाई वज़ीर हैं और वही वज़ीर हैं जिनको अली अमीन गंडापुर ने वज़ारत से हटाया। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनके दरमियान जो एक इख्तलाफात थे वो सामने आए। उन्होंने खड़े होकर एक तकरीर की और बड़ी जारहाना तकरीर थी। उनका ये कहना था कि ये हम इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे कर रहे हैं, ये तमाम मादनियात जो हैं हम फ़ौज के हवाले कर रहे हैं, वफाक के हवाले कर रहे हैं, सूबाई खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ हम काम कर रहे हैं। तो इल्ज़ामात उन्हें लगा दिए। उसके बाद दीगर मेंबरान भी खड़े हुए, फजल इलाही ने भी उस पर बात की। ये असेंबली के अंदर हुआ। उसके बाद असेंबली का जब मामला ख़त्म हो गया तो दिलचस्प बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ का एक दड़ा है, जो कि आप यूँ समझ लें कि पाकिस्तान में कम और बाहर ज़्यादा है, उसको शहबाज गिल साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब ने वहाँ से इस पे तनकीद शुरू की और फिर जो तहरीक इंसाफ की हमायती यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी इसमें अपना हिस्सा डाल दिया। मेरी मुराद इमरान रियाज साहब से है, साबिर शाकिर साहब से है, साद मोईद पीरज़ादा साहब से है, वजाहत सईद से है। तो ये तमाम लोग भी इन हो गए। इन सब ने भी यही तनकीद करना शुरू कर दी कि ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे बिल आया है और ये तमाम जो मिनरल्स हैं ये सूबा वफाक के हवाले कर रहा है, SIFC के हवाले कर रहा है, फ़ौज के हवाले कर रहा है। तो एक तवील जो है ना इस पर बहस शुरू हो गई। अब दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई इस बिल में कौन सी शिक है, उसमें क्या लिखा हुआ है और उसको कैसे तब्दील करना है। एक बहुत तवील सा बिल है, तो मेरा ख़्याल है कि वो कोई 137 पेजेस का बिल है। किसी ने पढ़ा नहीं है। वो भाई पढ़ के आप बताओ कि हाँ इसके अंदर इस जगह पे हमें इसको तस्लीम नहीं करना चाहिए, इसको आप चेंज करके और कुछ और इसके ऊपर जो भी चेंजेस करनी है वो कर लें। अब ये मामला कौमी सतह पर भी आ गया कि जी खैबर पख्तूनख्वा में जो है ये बिल रुका हुआ है। फिर अलीमा ख़ान साहिबान की बात सामने आ गई। उन्होंने कहा कि जब तक इमरान ख़ान साहब रिहा नहीं होते उस वक्त तक ये बिल मंजूर नहीं करना चाहिए। अब ये एक और सियासी एंगल आ गया। फिर जो वर्कर्स हैं उन्होंने भी यही कहना शुरू कर दिया। तो आखिर में जो इनकी सियासी कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ, उस कमेटी का एलामिया ये आया कि इस बिल के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो वफाक को दिया जा रहा है। यानी कोई इख्तियारात का मामला नहीं है कि हम उठा के अपनी मादनियात वफाकी हुकूमत को दे रहे हैं। फिर लेकिन साथ साथ सियासी कमेटी और कोर कमेटी ने यह कहा कि इस बिल को हम मशरूत कर रहे हैं इमरान ख़ान साहब की इजाज़त से। अब फैसला ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इमरान ख़ान साहब से मुलाकात करेंगे। इम्कान ये है कि आज और कल उनकी मुलाकात होनी है, तो वो इमरान ख़ान साहब को ब्रीफ़ करेंगे। अब ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब यूट्यूबर्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये इमरान ख़ान साहब को तो वो बात बताएंगे जिसमें कुछ भी नहीं होगा, तो जो मुतनाज़ा चीज़ें हैं इमरान ख़ान साहब को पता ही नहीं चलेगा। तो मैं ये सवाल करता हूँ कि भाई अगर मुतनाज़ा शिकें हैं उनको आप सामने ले आएँ कि ये मुतनाज़ा शिकें हैं। बहरहाल एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, मैंने भी एक स्टोरी उस पर की
لیکن تیمور سلیم جگڑا کی سے میں نے پورا ایک ڈیٹیل لیا. مجھے یہ محسوس ہوا کہ انہوں نے اس بل کو پڑھا ہے اور انہوں نے بتایا کہ جی تقریباً 19 شقیں ایسی ہیں جس میں وفاقی منرل جو ڈپارٹمنٹ ہے یا ونگ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی لکھا گیا ہے کہ جی وہ اس کی مطلب مشاورت لکھی گئی ہے. اب مشاورت تو 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بائنڈنگ, ایک ہوتی ہے کہ صرف آپ نے اس کو ایک سجیشن کے طور پہ لے لیا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 19 شقوں میں جب فیڈرل منرل ونگز کا نام آیا ہوا ہے, ساتھ میں یہ بھی ہے کہ بائنڈنگ نہیں ہے یہ. تو جب بائنڈنگ نہیں ہے تو پھر اتنی جگہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایک جگہ آپ ذکر کر دیتے, باقی نیچے آپ کر دیتے کہ وفاقی ادارے کے حوالے سے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو چینج کر دیا جائے تو میرا خیال ہے معاملہ حل ہو جائے گا. ساتھ ساتھ انہوں نے 2-3 چیزیں اور بھی اٹھائی ہوئی ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو اس کے اندر ہے کہ ڈی جی کو جیولوجسٹ ہونا چاہیے. تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر انتظامی امور دیکھے جاتے ہیں, تو لہٰذا جیولوجسٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی بھی سرکاری افسر بیٹھ کے انتظامی معاملات دیکھتا ہے. پھر انہوں نے اس کے اندر ایک میفا کا ذکر ہے. یہ ایک کمیٹی ہے جو کہ اس کی سپرویژن کرتی ہے. جو ہماری یہاں پہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی تعداد پہلے 7 تھی, جو اس کو ایک منسٹر ڈیل کرتا تھا. اب اس کے اندر 5 منسٹر ہو گئے, 5 سیکرٹری ڈال دیے گئے, ایک وفاق کا ایک نمائندہ. تو وفاق کا ایک نمائندہ کیا کر سکتا ہے جب کہ 14 بندے آپ کے ہیں؟ تو یہ بھی کوئی ایسی اس کے اوپر اعتراض جو تھا وہ بے معنی سا تھا. پھر میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ جی پولیس فورس بنائی جائے. تو تیمور سلیم جگڑا کا یہ کہنا تھا کہ پولیس فورس بنانا ایک علیحدہ سے ایک ایشو آ جائے گا. تو پولیس کے اندر جیسے سی پیک کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ونگ بنا ہوا ہے, اسی طرح ایک ونگ بنا دیں اور اس ونگ کو پولیس کے انڈر ہی ہو, اس کو آپ اس کام پہ لگا دیں کہ بھئی آپ جیسے دیگر ڈپارٹمنٹ میں پولیس کے لوگ ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ہر کمشنر ڈی سی اور سب کے پاس سیکیورٹی جو ہے, سیکریٹریٹ کی سیکیورٹی بھی ان کے پاس ہے تمام لوگوں کا. تو یہ بھی ایک ونگ بنا کے ان کے حوالے کر دیں ڈپارٹمنٹ کو, کہیں کہ آپ دیکھتے رہیں اس کو. تو میرے خیال میں نے بھی اس کو پڑھا, مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کو میں کہہ سکوں کہ اس سے صوبے کے جو مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچے گا. ایک شک تھی کہ 50 کروڑ سے اوپر کی جو سرمایہ کاری ہوگی, بڑی کمپنی آئیں گی تو وہ پاکستانی کمپنی کے ساتھ یعنی سرکاری کمپنی کے ساتھ مل کر سرمایہ کاری کریں گے. اس میں یہ تھا کہ کے پی نے بھی اپنی کمیٹی بنا دی ہوئی ہے. اس کمپنی ہے ایکچولی کمپنی ہے وہ کے پی مائنز اینڈ منرل کمپنی, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی بنائی ہوئی ہے. تو ان کمپنیوں کو ساتھ لے کر وہ چلیں گی. پرائیویٹ سیکٹر کا جو بندہ 50 کروڑ سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کرے گا. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ علی امین عمران خان صاحب کو مطمئن کرتے ہیں اور پھر عمران خان صاحب کا جو میسج آئے گا وہ لوگوں کو بتا دیں گے. اب یہاں پہ میں آتا ہوں کہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ خیبر پختونخوا میں ماربل, گرینائٹ اور ڈفرنٹ جو ہے یہ جو پتھر ہیں, قیمتی پتھر ہیں, یہاں پہ بہت ہیں. یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر یاقوت ہو گیا, نیلم ہو گیا, مزید ایسے بہت سارے جو منرلز ہیں وہ موجود ہیں. لیکن اب جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے اندر یورینیم ہے, ٹائٹینیم ہے, اس کے علاوہ بہت سارے ایسی دھاتیں ہیں جو کہ دنیا میں نایاب ہیں, تو وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. اب پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ مکمل جو سروے خیبر پختونخوا میں کیا گیا ہے اس کے اندر یہ نظر آیا کہ یہ چیزیں موجود ہیں. اور ہمارے تقریباً تمام علاقے, سوات کو آپ دیکھ لیں, چترال کو دیکھ لیں, اس کے علاوہ کوہستان میں بہت زیادہ ہے, اس کے علاوہ ہمارے ساؤتھ میں چلے جائیں تو اگر ہم کہتے ہیں کہ کوہاٹ, کرک, ان علاقوں میں تیل اور گیس ہے, تو آگے ڈی آئی خان کی جانب جاتے ہوئے وہاں مزید دھاتیں وہاں موجود ہیں. ساؤتھ وزیرستان میں دیکھ لیں تو کافی سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ قیمتی دھاتیں ملے گی. اب معاملہ کیا ہے, اب جو لوکل مافیا ہے جو کہ ابھی تک چھوٹے موٹے طریقے سے اس کو چوری کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے معاملات, چھوٹے چھوٹے ٹھیکے لیتا ہے, ان کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ بھئی یہ مانیٹرنگ ہوگی, یہ چیزیں ہم کیسے چوری کریں گے. وہ ایک مافیا سرگرم ہے کہ نہ کوئی عالمی ادارہ آئے,
نہ کوئی بڑا انویسٹر آئے اور ہم آرام سے کھاتے پیتے رہیں یہاں پہ. ان کے لیے ان کو تکلیف زیادہ ہے. تو جب تک بڑی کمپنیاں نہیں آئیں گی ان منرلز کو نکالنا جو ہے نا ناممکن چیز ہے. ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم خود نکال سکیں. ہمارا جو انویسٹر ہے وہ چھوٹے لیول کا انویسٹر ہے, اس کے پاس اتنے ایکوپمنٹ ہی نہیں ہے, اس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے, اس کے پاس اتنا ریونیو نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اب کوشش کرنی چاہیے کہ اس بل کے اندر اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں ان کو تھوڑا سا چینج کر دیں جہاں پہ ان کی فیڈرل گورنمنٹ کی صرف مشاورت رہ جائے اور بائنڈنگ نہ ہو. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ بل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اور صوبے کی ترقی اور صوبے کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اربوں ڈالر کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آج بھی ہم غریب ہیں, آج بھی ہم بے روزگار ہیں, آج بھی ہمارا صوبہ بہت پسماندہ ہے. تو اگر یہی حال رہا تو ہم لڑتے ہی رہے تو میرا خیال ہے کہ ہم اسی طرح رہیں گے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام بھی اب کھڑے ہوں اور وہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, لوگ آئیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں آ کے, اور یہاں کا جو خزانہ ہے وہ نکلے. تو ایون گولڈ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سوات میں وہ بھی ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. میرا خیال میں کہ آج کا یہ پروگرام لمبا ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر بات ہوگی. بہت شکریہ.